السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ عورت تھی ایک اور مرد تھے 5۔ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عورت میری ہے، یہ عورت میری ہے، یہ عورت میری ہے۔ کس طرح سے ان کا فیصلہ ہوتا ہے، آخر اس بات کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، مثنوی شریف میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک بڑھئی، ایک درزی، ایک سونار اور ایک فقیر، عالم صاحب کہہ لو یا کوئی فقیر کہہ لو، یہ چاروں سفر کر رہے تھے ایک ساتھ میں۔ ایک جنگل میں ان کو رات گزارنے کا موقع ملا۔ تینوں میں بات یہ طے ہوئی، چاروں میں یہ بات طے ہوئی کہ بھئی ہر آدمی 2 گھنٹے جاگے گا اور اسی طرح سے ہم رات گزار لیں گے۔ پہلے ایک آدمی 2 گھنٹے جاگے گا، اس کے بعد میں دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے جاگنے کا وہ آتا ہے بڑھئی کا۔ اس کے اپنے پیشے کے جو اوزار تھے وہ اس کے ساتھ میں تھے۔ جب یہ رات میں جاگنے لگا تو اس نے سوچا یار میں خالی تو ہوں، کوئی نہ کچھ کام کیا جائے۔ اس نے لکڑی کی ایک عورت بنا کر کے تیار کر دی۔ 2 گھنٹے میں اس بڑھئی نے ایک لکڑی کی عورت بنا کر کے بالکل تیار کر دی۔ 2 گھنٹے کے بعد میں درزی کا نمبر آیا۔ سونار سو گیا، درزی اٹھا، وہ جاگنے لگا۔ اس نے سوچا کہ جب بڑھئی نے لکڑی کی ایک عورت بنا کے تیار کر دی تو پھر میں بھی اپنا ہنر دکھاؤں۔ اس نے جو ہے وہیں پر پتوں کے کسی بھی طرح سے کپڑے سلے اور کپڑے سلنے کے بعد میں اس لکڑی کی عورت کو پہنا دیے۔ اس کے بھی 2 گھنٹے پورے ہو گئے۔ اب باری آتی ہے سونار کی۔ جب سونار جاگا، اس نے دیکھا کہ بڑھئی نے بھی اپنا ہنر دکھایا، درزی نے بھی اپنا ہنر دکھایا، تو پھر میں بھی اپنا ہنر دکھا دیتا ہوں۔ اس نے کسی طرح سے سونے کے زیوروں کی طرح سے زیور بنائے اور وہ اس نے اس لکڑی کی عورت کو پہنا دیے۔ اب وہ واقعی میں عورت لگنے لگی۔ اب سونار کا جب ٹائم ختم ہوا تو ان فقیر صاحب کا نمبر آیا، اسے ایک اللہ والے کا نمبر آیا۔ جب وہ بیدار ہوا، اس نے دیکھا کہ یار بڑھئی بھی اپنا ہنر دکھایا، درزی بھی اپنا ہنر دکھایا، سونار بھی اپنا ہنر دکھایا، ان سب کے پاس میں ان کے پیشے کے اوزار موجود ہیں، میرے پاس میں تو کوئی سامان نہیں ہے۔ اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم، ان سب کے پاس میں ان سب کے اوزار تھے، انہوں نے اپنے حساب سے اپنی کاراگری دکھائی، لیکن میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے پاس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ تو میری دعا کو قبول فرما لے اور اس عورت میں جان ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور وہ لکڑی کی عورت ایک حقیقت میں عورت بن گئی۔ اللہ نے اس میں جان ڈال دی۔ جب یہ صبح کو چاروں بیدار ہوئے تو اب آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ بڑھئی نے کہا کہ بھائی یہ عورت میری ہے، اس کو میں نے بنایا تھا۔ درزی نے کہا بھائی تم نے تو خالی بنا کر کے کھڑی کر دی تھی، اس کو لباس میں نے پہنایا، اس کو باحیا میں نے بنایا۔ سونار نے کہا بھائی تم نے تو اس کو خالی بس ایسے ہی رہنے دیا تھا، اس کو جو سجایا ہے، جو سنوارا ہے، جو اس کے زیورات موجود ہیں اس کے بدن پر، یہ سب میری کاراگری ہے، یہ عورت میری ہے۔ فقیر صاحب نے کہا بھائی تم نے سب نے اپنی کاراگری دکھائی، لیکن یہ بے جان تھی، اس میں جان اللہ نے میری دعا سے ڈالی ہے، یہ عورت میری ہے۔ چاروں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حاکم شہر کے پاس پہنچے کہ چلو حاکم شہر سے اپنا فیصلہ کرایا جائے۔ حاکم شہر کے پاس پہنچے۔ جب حاکم شہر نے اوپر سے نیچے تک اس عورت کو دیکھا تو وہ بھی دیکھ کر کے اس پہ فریفتہ ہو گیا۔ اس نے کہا چاروں سے تمہاری نہیں، یہ عورت میری ہے۔ اب اور زیادہ حیرانی بھئی، ہم تو حاکم شہر کے پاس آئے تھے فیصلہ کرانے کے لیے، اس کی نیت تو خود خراب ہو گئی۔ جب یہ آپس میں بہت زیادہ جھگڑنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ میں تم کو بتاتی ہوں کہ میں کس کی ہوں۔ سارے خاموش ہوئے۔ حاکم شہر نے کہا کہ بتائیے تم کس کی ہو۔ تھوڑی دور پر ایک درخت تھا، وہ عورت گئی
اور جا کر کے اس پیڑ سے چمٹ گئی اور اسی میں سما گئی، وہ لکڑی بن گئی، اس کا کام ختم ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ پانچوں منہ دیکھتے رہ گئے۔ اس واقعے کو سنانے کا میرا مقصد یہ ہے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بھائی کہتا میرا بھائی ہے، باپ کہتا میرا بیٹا ہے، بہن کہتی ہے میرا بھائی ہے، کوئی کہتا میرا بھانجا ہے، کوئی کہتا ہے میرا بھتیجا ہے۔ جب یہی لقمۂ اجل بن جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جائے اور مر جائے، تو کوئی اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سارا میرا تیرا، دنیا میں ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کہتا ہے یہ چیز میری ہے، یہ سامان میرا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو سب کام ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے ان پانچوں نے کہا کہ عورت میری ہے، عورت میری ہے، وہ جہاں سے آئی تھی لکڑی میں سے اسی میں چلی گئی، تو وہ سارے کے سارے منہ دیکھتے رہ گئے۔ اسی طرح سے ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، مٹی میں جا کر کے مل جائیں گے، کیا میرا اور کیا تیرا ہے۔ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے، یہ رشتے دنیا میں رکھتی ہے، مرنے کے بعد میں کوئی یاد نہیں کرتا ہے۔ یہ تو اس دنیا میں میرا تیرا چھوڑ کر کے آپ اس دنیا میں ایسے کام کر کے جائیے کہ جب مٹی میں جا کر کے مل جائیں تو کوئی اگر ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے نہ بھی آئے، تب بھی ہمارے نامہ اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے اور اس کی رحمت کو جوش آ جائے اور وہ ہمیں معاف فرما دے۔ یوں تو خیر نامہ اعمال آدمی کے کتنے ہوں، اگر اس کی رحمت کو گوارا نہیں ہے تو انسان نہیں بخشا جا سکتا، لیکن ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنا ضرور ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے۔ تو میرے تیرے کا چکر چھوڑ کر کے آپ اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے